الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا حساب خود کر لے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، جان لے، سمجھ لے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنی جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ایسے اعمال کرے جو مرنے کے بعد کام آ سکیں۔ اس حدیث مبارکہ میں عقل مند انسان کی دو نشانیاں بتلائی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ بتلائی ہے کہ عقل مند انسان اپنا حساب خود کر لے، اس سے پہلے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے کہیں کہ اپنے اعمال پیش کرو، اور اللہ رب العزت ترازو کو ہاتھ میں لے کر فرمائے کہ اب اپنا حساب دو۔
اور عقل مند کی دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ ایسے اعمال کرے جو مرنے کے بعد سے کام آئے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جوانی کے اندر جو اسے بڑھاپے کے اندر کام آتے ہیں۔ تو انسان کو زندگی میں کچھ اعمال صالحہ ایسے کرنے چاہیے جو مرنے کے بعد اسے کام آ سکے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بیوقوف کی نشانی بیان کی ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ فرمائے کہ بیوقوف وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کرتا، جو دل میں آئے اس پر عمل کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، ساری خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے پھر کہتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے۔ فرمایا یہ بیوقوف انسان ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، اپنی خواہشات والی زندگی ہے، مرضی والی زندگی ہے، اور پھر اللہ پاک سے امید لگاتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ بیوقوف انسان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے خطبہ مبارک میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیا کرو، اپنے نفس سے سوالات کچھ کر لیا کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ظاہر سے بات ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، جو اللہ پاک کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ صحت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کہاں خرچ کی صحت، جوانی کہاں خرچ کی؟ گویا ہر نعمت کا حساب اللہ کو ہمیں دینا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے ضمن میں علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ انسان کو اعمال کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے انسان اپنے نفس سے کچھ سوالات کر لے، اور عمل کرنے کے بعد بھی کچھ اپنے نفس سے سوالات کر لیا کرے
تو یقیناً پھر وہ اعمال قبول ہوں گے۔ عمل کرنے سے پہلے جو محاسبہ کرنے کے ہیں وہ 4 قسم کے، یعنی عمل کرنے سے پہلے 4 سوالات اپنے نفس سے کر لینے چاہیے، پھر اس کے بعد انسان عمل کر لے۔ پہلے یہ کہ جو بھی آدمی کام کرنا چاہے وہ دیکھ لے کہ یہ کام میرے بس میں ہے کہ نہیں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، میری طاقت میں ہے یا نہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک مربع زمین ہے، سکون سے راحت سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس نے 10 مربع زمین خرید لی۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 مربع زمین خریدنے کے لیے پیسے بھی بڑے چاہیے، اخراجات بھی چاہیے، معاملات بھی بڑھیں گے۔ پہلے تو کاشتکاری کے لیے بیلوں سے اس کا کام چل جاتا تھا، اب اس کے لیے ٹریکٹر مشین بھی خریدنی ہے، دیگر ہر معاملات بڑھیں گے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے بس میں ہے کہ نہیں، بس میں ہے تو کر لے، نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اب میرے پاس اگر 100 روپے ہے، میں نے چیز 120 والی خریدنی ہے تو میرے بس میں نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہی ہے کہ آپ 80 روپے کی چیز خرید لیں، باقی 20 روپے ایمرجنسی کے لیے آپ رکھ لیں، کہیں کام آ سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ جس فن اور جس کتاب سے مناسبت نہ ہو اس فن کو، کتاب کو چھوڑ دینا پڑے۔ اسی طریقے سے بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کو حفظ کرنے کا شوق نہیں ہوتا، لیکن والدین کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہی بنے۔ جنت میں جانے کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط ہے، مومن ہو بندہ۔ اب اگر طالب علم کا ذوق شوق نہیں ہے تو اس پر بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو اپنی حالت پر۔ ہاں اس کا ذہن بار دنیاوی کاموں میں لگتا ہے تو دنیاوی کاموں میں لگا دیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو انجینئر ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے، ان کا شوق ہوتا ہے عالم حافظ بن جائیں، تو ان کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیں، حافظ عالم بننے کے لیے چھوڑ دیں۔ بعض لوگ بچوں کی نفسیات سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ بچوں کی نفسیات سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو چھوڑ دیں تو بچہ اچھا کامیاب ہو جاتا ہے۔ بچوں کی نفسیات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کی نفسیات کیا ہے۔ تو پہلا تو یہی ہے کہ انسان کے بس میں جو کام ہے وہ کر لے، بس میں نہ ہو تو اس کو چھوڑ دے، ضروری نہیں۔ دوسرا عمل ہم نے یہ کرنا ہے، عمل کرنے سے پہلے یہ کر لے بندہ ایک کام تو بس میں ہے، کر سکتا ہے بندہ، لیکن اس کے بعد یہ دیکھے کہ یہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر بینک کی نوکری بندہ کر سکتا ہے، بس میں ہے، لیکن یہ دیکھے کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔
ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ عمل جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بینک سے سود پر قرضہ مل سکتا ہے، آدمی لے سکتا ہے، لیکن یہ دیکھے کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انعامی بہت سارے بانڈز ملتے ہیں، آدمی دیکھ لے کہ یہ میں تو لے سکتا ہوں لیکن یہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ تو ہر عمل کرنے سے پہلے آدمی دیکھے کہ یہ میرے بس میں ہے، اگر بس میں ہے تو اس کے بعد دیکھے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ جب ان چیزوں کی رعایت کر کے وہ عمل کریں گے تو وہ عمل مقبول ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا محاسبہ اپنے نفس کا یہ کر لیں کہ ایک کام ہے وہ بس میں بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن تیسری چیز یہ دیکھ لیں کہ اس میں آیا میری نیت درست بھی ہے کہ نہیں۔ چونکہ دیکھیں اعمال کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیت درست کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے، گھر بناتے وقت مسجد کی طرف سے اس نے کھڑکی چھوڑ دی۔ نیت کا فرق دیکھیں، نیت سے کتنی جو ہے، نیت اس نے یہ کر لی کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اذان سنا کروں گا مسجد سے۔ اب اس نے کھڑکی چھوڑی، اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی اس کو آ رہی ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اور اس ضمن میں ہوا بھی اس کو مل رہی۔ انسان اپنی نیت اچھی کر لے، نیت درست کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو سارے کام درست ہوں۔ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ میری نیت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد کا اس نے ارادہ کر لیا تہجد پڑھنے کا۔ اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے نیک کہیں گے اور میری واہ واہ ہوگی، تو اب بتاؤ اس کی تہجد کی نماز کا ثواب اس کو کتنا ملے گا؟ اس کی نیت ہی درست نہیں ہے۔ نیت اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ مخلوق کی رضا ہے۔ نیت اس کی واہ واہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو بھی ہم زندگی میں کام کریں تو اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ یہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے چوتھا محاسبہ اپنے نفس سے یہ کیا کریں، عمل کر لیا، کرنے کے بعد آیا یہ عمل میں نے اخلاص سے کیا ہے یا نہیں۔ چونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں مالدار جائے گا، اور مالدار کو اللہ تعالیٰ بلا کر کہے گا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، بڑی مسجدیں بنوائی، بڑے نیک کام کیے، تو یہ سارے کام آپ نے کس کے لیے کیے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ کیا، آپ کی رضا کی خاطر میں نے مسجد بنوائی۔ اللہ پاک فرمائے کہ نہیں، مالدار سے کہیں گے کہ آپ نے اس لیے نہیں خرچ کیا، آپ نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، لوگ آپ کی واہ واہ کریں، آپ کا بڑا نام ہو، آپ نے اس لیے خرچ کیے۔
تو ہر عمل میں جو جان ڈالنے والی چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے. نیت درست ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل مزنی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اہل علم کو بھی بلایا جائے گا کہ بتاؤ آپ نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا، بڑا فائدہ دنیا والوں کو ہوا، بتاؤ آپ نے کس لیے یہ کام کیا؟ عالم بھی کہے گا کہ میں نے اللہ آپ کی رضا کی خاطر کی. تو اللہ پاک عالم سے بھی کہیں گے نہیں آپ نے اس لیے نہیں، آپ نے اس لیے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا تاکہ لوگ آپ کو بڑا عالم کہیں، بڑا خطیب کہیں، آپ کی دنیا میں واہ ہو، چرچا ہو، آپ کا ایک نام ہو. جاؤ سب کچھ آپ کو بھی کہا جا چکا، دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا. اس طرح شہید کو بھی لایا جائے گا، شہید سے بھی کہا جائے گا کہ پوری زندگی جہاد میں گزاری، اللہ کے راستے میں گزاری، بتاؤ کس لیے جہاد کیا؟ شہید بھی کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا. اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، آپ نے جس مقصد کے لیے جہاد کیا کہ لوگ دلیر کے ہیں، بہادر کے ہیں، سب کچھ آپ کو کہا جا چکا، سب کا بدلہ مل چکا. اب حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم کی طرف لے جائے. تو میرے دوستو، ہر عمل میں جب اخلاص اور نیت درست ہوگی وہ عمل قابل قبول ہوگا، مقبول ہوگا. عمل کو جاندار بنانے کے لیے نیت اور اخلاص ضروری ہے. دنیا داروں کا یہ اصول ہے، کاروباری حضرات کا، کہ سال ختم ہونے پر اپنا حساب کرتے ہیں کہ میں نے پورے سال میں کتنا نفع کمایا، کتنا نقصان کیا. اسی طرح ایک مومن کو بھی اپنا حساب کرنا چاہیے کہ ہفتہ گزر گیا زندگی کا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے. اسی کو تو حدیث میں فرمایا گیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کا حساب کر لے، اپنے نفس کو پہچان لے. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب تنقید ہوتی ہے نا تو تنقید سے پھر ترقی ہوتی ہے. اور انسان اگر اپنی تعریف ہی سنتا رہے تو تعریف سے یاد رکھیں کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی، زوال ہوتا ہے، ترقی نہیں ہوتی. ترقی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی تنقید سننا برداشت کرے. تنقید کی ایک شکل تو یہ ہے کہ دوسرا آدمی ہم پر تنقید کرے، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وضو کامل نہیں ہے، اس سے انسان کو ترقی ہوتی ہے. اور تنقید کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر تنقید کرے. میرے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، حقوق اللہ میں دیکھیں کمی تو نہیں ہے، حقوق العباد میں کمی تو نہیں کرنا، نماز میں میری کتنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، قرآن میرا درست نہیں ہے. جب یہ چیزیں انسان اپنا حساب محاسبہ کرتا ہے تو پھر انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا روزانہ محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روحانی لحاظ سے اللہ تعالی ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.